پچھلے حصے میں ہم نے مردوں، عورتوں اور بچوں کی ذاتی زندگی کے تعامل کے بارے میں بات کی، اور اس حصے میں ہم خاندان کی زندگی کے تعامل کے بارے میں بات کریں گے۔ خاندان میں خوشی کے عوامل کیا ہے؟ ایک خوشحال خاندان تک پہنچ کیسے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں موسوی ہوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ خوشی کے کچھ عوامل ہم بتانا چاہتے ہیں جو اگر ایک گھر میں ہوں، ایک خاندان میں ہوں، ان کو ایک خوشحال گھرانہ مل سکتا ہے، ان کو ایک خوشحال فیملی دکھا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو عامل ہے ہم بتانا چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا، بات کرنا، ایک دوسرے کے مسائل کو سننا، جواب دینا، صرف گھر میں نہیں، دوستوں کے گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، باتیں کرنا، اس طرح کے گروپس چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ مسجد، اسکول وغیرہ میں ہوں، مطلب ماحول میں رہنا، انڈیویژول لائف سے باہر آنا۔ اس میں ہم ایک ساتھ کھانا کھانا کہہ سکتے ہیں، ایک ساتھ مووی دیکھنا کہہ سکتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھانا۔ آپ رات کا کھانا کم از کم، ہماری تو یہ کوشش ہے، ہماری یہ بات ہے کہ آپ پوری فیملی ایک ساتھ کھانا کھایا کریں، لیکن کیونکہ مرد حضرات جاب پہ جاتے ہیں اور اکثر رات کو واپس آتے ہیں جاب سے، تو آپ کم از کم ڈنر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا جائے، آپ کم از کم ڈنر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کریں، چاہے وہ لیٹ ہی کیوں نہ آئے۔ آپ 1 دن، 2 دن، 3 دن ویٹ کریں گے بچوں کے ساتھ تاکہ ہسبینڈ کے ساتھ ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے۔ کچھ دن کے بعد اگر وہ شریف آدمی ہو اور اس کا جو کام ہے ایسا نہ ہو کہ لازمی ہو، جیسے ہم فوجیوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا کام چھوڑ کے گھر پہ آ جاؤ، ان کے ایک رولز ہے، لیکن اگر ان کا جاب بھی ان کو اجازت دے تو وہ لازمی آ جائیں گے، خود ہی جلدی آ جائیں گے، خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے فیملی سے اور جلدی گھر پہنچ جائیں گے ایک ساتھ ڈنر کرنے کے لیے۔ ایک ساتھ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ماں باپ کو گھر میں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بھی لازمی ہے۔ بچے جتنا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ٹائم گزارے، اس کا اثر اتنا نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں۔ اب ان میں بھی فرق ہے۔ ایک باپ کو زیادہ گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ جب گھر میں ہے اس کی کیفیت اچھی ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارے، چاہے وہ دن میں صرف 2 گھنٹہ ہی کیوں گھر پہ نہ ہو، لیکن ایک ماں کو زیادہ گھر میں ہونا چاہیے، زیادہ بچوں کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں بھی اگر جاب کر رہی ہے، یہ سچویشن بن جائے کہ ماں باپ سے کم گھر میں ہے۔ ایسی سچویشن اگر بن جائے کسی گھر میں تو اس گھر کے ماحول میں انڈیویژول لائف جینا زیادہ عادی پڑ جائے گی۔ اب ہم نے یہ کہا کہ ماں باپ کا ہونا لازمی ہے، ماں باپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا لازمی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو جائے تربیت کرنے میں۔ اگر بچے کو کچھ سکھانا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو۔ اگر باپ کہے کہ یہ کام نہ کرو تو ماں بھی باپ کے سائڈ پہ ہو، اور اگر ماں کچھ کہہ رہی ہے تو باپ بھی کم از کم بچوں کے سامنے اس کی ضد نہ، اس کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس گھر میں بچے ایک تو صحیح تربیت پالیں گے، اور دوسری بات کہ یہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ وہ کنفیوز نہیں ہیں کہ ایک کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ایک کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے بہت سے ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیویژول روم بھی
نہیں ہونا چاہیے گھر میں. مطلب بچوں کے لیے الگ سے ایک کمرہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. جیسے فن لینڈ میں یہ ایک غلط کام کہا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو الگ سے کمرہ دو. ہاں ایک کمرہ ان کو دو کہ وہ اپنا جو سامان ہے رکھ لے، لیکن اس کمرے میں آپ بھی اپنے سامان رکھ لو تاکہ اس کمرے میں آنا جانا ماں باپ کا کثرت سے ہو. ایسا نہ ہو کہ بچے بالکل ہی اکیلے پڑ جائے اور بچے ماحول میں پلے بڑھے. گھر کا کام بھی ایک ساتھ کرنا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں دسترخوان بچھا رہی ہے، دسترخوان جمع کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے. یہ سارے کام ایک جنے پر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان کاموں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے کہ کس کو کیا کام کرنا چاہیے. جیسے کوئی چھوٹا سا کام ہے چھوٹے بچوں کو دیا جائے، کوئی بڑا کام ہے تھوڑا بہت بڑے بچوں کو دیا جائے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی عمر ہے اور بچے اپنے پڑھائی اور اسٹڈیز سے دور ہو جائیں گے. 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر سب سے بیسٹ ٹائم ہے پڑھنے لکھنے کے لیے، اور یہ عمر تربیت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. 7 سال سے پہلے کی عمر بادشاہی کی عمر ہے. آپ اس میں بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے جہاں تک ان کو نقصان نہیں پہنچتا ہے. ان کو آزاد رکھنا چاہیے. 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک بچے غلامی کی عمر گزار رہے ہیں، مطلب ان کو تربیت ملنی چاہیے. یہ تربیت وہی ہے کہ ان کو کام دیا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا ہے، اس طرح صحیح کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جب وزارت کی عمر میں پہنچے اور وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا ساتھی بن جائے، صحیح کام کرے، صحیح مشورہ دے، صحیح ساتھ نبھائے. خوشی کا دوسرا اگر ہم پارٹ بتایا جائے، عنصر بتایا جائے، تو یہ ہے کہ کھیلنا، اور اس کے کچھ پارٹس ہیں، کچھ قسم ہیں. بچے جب کھیلتے بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی، یہ مسرت اندر سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری خوشی ہے. کچھ کھیل جو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو اجتماعی کھیل ہے، جیسے فٹ بال ہے، جیسے کرکٹ ہے. اس طرح کے کھیلز بچوں کو بہت خوشی دیتی ہے. وہ سرگرم ہونے کے باوجود ان کو بہت لذت ملتا ہے. اب اگر بچہ کسی گروپ میں نہیں کھیل سکتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا ہے، اٹس اوکے. آپ ان کو انڈیویجول کھیل میں بھی مصروف کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیدل چلنا، جیسے سائیکل چلانا، یا کچھ گیمز جو پارٹس وغیرہ، پزلز وغیرہ کھیلنا ہوتا ہے. یہ بھی اچھے گیم ہیں. اور ایک اور جو کھیل ہم بتا سکتے ہیں، فکری اجتماعی کھیل ہے، جیسے شطرنج ہے. کچھ ایسے کھیلز جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے اور دماغ کا اس میں بہت استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح انڈیویجول کھیل جو دماغ کو کام میں لیتا ہے. اگر یہ 4 قسم کے کھیل نہیں تھے آپ کے پاس، تو بچوں کو آپ الاؤڈ ہے کہ کمپیوٹر گیم دے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں سب سے پہلا جو آپشن بچوں کے سامنے رکھتے ہیں کمپیوٹر موبائل گیمز ہیں، جو انڈیویجول بھی ہے اور دماغی کام بھی نہیں ہے. بچوں کو بالکل ایک غلط سی تربیت مل رہی ہے، ان کی تربیت بالکل بگاڑ رہی ہے یہ کھیل، یہ گیمز. تیسرا عنصر جو ہم کہہ سکتے ہیں خوشی لانے میں، خوش رہنے میں، بیرونی سرگرمیاں ہیں. اگر آپ کا بچہ کہیں بزی ہو، مسجد میں، اسکول میں، اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے، تو اندر اندر سے ان کو بہت خوشی ملتی ہے، بہت سکون ملتا ہے کہ میں فائدہ مند ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کچھ آتا ہے. سب سے آخری پارٹ خوشی کے بارے میں، اور شاید آپ کو عجیب بھی لگے، آنسو بہانا. سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ آنسو کے 2 قسم ہیں، ٹھنڈے آنسو اور گرم آنسو. ٹھنڈے آنسو کو
कैसे हम पहचान सकते हैं? अगर आप रो रहे हैं इसलिए कि आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, आप कहीं हार गए हैं और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये ठंडे आंसू हैं और इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन गर्म आंसू, जैसे कि तौबा, जब तौबा करते हैं दिल टूट जाता है और नाखास्ता आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं। जैसे कि घर में एक नया बच्चा जब पैदा हो जाए, माँ बाप जब गोद में लेते हैं, शौक़ से उनकी आंसू निकल आती है। इस आंसू के बाद एक सुकून सा है, एक खुशी है। तो हम ये देख रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि खुश ख़ानदान हमेशा हंसे, कभी कभी आंसुओं में भी खुशी है। हम रब परवरदिगार से जब बात करते हैं कभी कभी रोते हैं, लेकिन उसमें सुकून है, उसमें एक खुशी है, आपको एक सुकून सा फील होता है। अगर आप भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, इस तरबियत को जारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में हमें अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया।